پر بھاری چوٹیں، اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں، اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والا سماج اور معاشرہ، اس ایمان کو کمزور کرنے والے جتنے حالات اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنے فتنے ہیں، ان سب کا مقابلہ بھی ایمان ہی کے راستے سے ہو سکتا ہے۔ دنیا چیخ رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے ہائے فتنے، ہائے فتنے، ہائے فتنے۔ فتنے سب سے بڑا فتنہ، اور یہ تو احادیث میں ہے، قرب قیامت میں فتنے اتنے آئیں گے، اتنے آئیں گے، گھر گھر فتنے ہوں گے اور بارش کی طرح برسیں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اب ایمان تھا لٹ گیا، کچھ نہیں تھا ایمان مل گیا۔ فتنے اس انداز کے، اور یہ فتنے بڑھتے بڑھتے دجال کا وجود ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، جس کی تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ والدجال شر غائب ينتظر، دجال بہت برا چھپا ہوا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ دجال تو جب آئے گا، ایک بات اس سے پہلے کی سن لو، دجال عربی کا لفظ ہے، اور دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں آنکھوں کا خیرہ ہو جانا، آنکھوں کا چندیا جانا۔ جیسے ویلڈنگ ہوتی ہے نا، ویلڈنگ، اور اس میں سے شعاعیں پھوٹتی ہے، وہ جو روشنی اڑتی ہے تو آدمی کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی، نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں دجال۔ یوں کہ جس کا کارخانہ، جس کا زمیندارہ، جس کا پیسہ، جس کی قومیت، جس کا وطن، جس کے سامنے جو چیز اس طرح بن رہی ہو کہ اس کے اندھے پنے پر اسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، اس کا کارخانہ اس کے حق میں دجال ہے۔ اگر کارخانے دار کو کارخانے میں حق و باطل کی تمیز نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، خدا رسول کے اوامر و احکامات کی تمیز نہیں ہے، یہ کارخانہ اس کے حق میں دجال ہے۔ جو جہاں جس شکل میں ہے، جون سی شکل اس کی نگاہیں چکا چوند کر رہی ہے، اسے آخرت بھلا رہی ہے، قبر سے آنکھیں بند کروا رہی ہے، پل صراط سے گزرنے، نبی کے سامنے کی پیشی اور خدا رسول کے ہاں کے جواب دہی اگر اس سے غافل کر رہی ہے تو اس کی وہ شکل اس کے حق میں دجال ہے۔ ان تمام شکلوں سے نکلنا، اور پھر وہ دجال جو اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گا اور جو کرتب دکھائے گا اور جس کے نتیجے میں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بہت سارے، اس کا جو مقابلہ کرے گا وہ صرف مومن کرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، دنیا اگر یوں کہتی ہو کہ ہمارے مسائل، ہمارے مسائل، ہمارے مسائل، اول تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ مسائل نہیں جس کو چیخ رہے، لیکن جس کو دنیا اس وقت مسائل بنائے ہوئے ہے اور جس کو دنیا مسائل سمجھ رہی ہے، یہ مسائل اور سکرات سے لے کے جنت کے داخلے اور جہنم سے بچنے تک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ایمان ہے۔ ایمان، ایمان ہی پر مسئلے حل ہوں گے، ایمان ہی پر فتنوں سے بچیں گے، ایمان ہی پر اللہ کی تائید و نصرت آئے گی، اور ایمان ہی پر پوری شریعت پر چلنا آسان ہوگا۔ اور جب شریعت پر چلیں گے، ہر شعبے کے احکامات زندہ ہوں گے۔ پھر یاد کرو اس قرن اول کو، جس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامه، لن يصلح آخر هذه الامه
الا بما صلح به اولها. اس امت کے اخیر کا بگاڑ انہی بنیادوں پر سدھار سے بدلے گا جن بنیادوں پر قرن اول کا سدھار ہوا تھا. وہ عرب تاریخ جاہلیت کی تاریخ کو پڑھو. بیت اللہ کا طواف مادرزاد ننگے ہو کر کرتے تھے. تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے کو عبادت اور نماز سمجھتے تھے. لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے اگر عداوت ہے تو جب تک سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس میں اس مرے ہوئے کا خون بھر کے نہ پی لے اس وقت تک اپنی بہادری کو پورا نہیں سمجھتے تھے. لیکن ان تمام حالات کے ساتھ کہ بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آواز لگا رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام مسائل کا حل ایمان میں دکھا رہے ہیں. من اصلح ما بینہ وبین اللہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. اپنے اور خدا کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا خدا سارے مسائل کو حل کرے گا. اور خدا کے ساتھ کا معاملہ پیسوں سے، عہدوں سے، کپڑوں سے، مکانوں سے، زمینداری سے، کارخانے داری سے اور دنیا بھر کی سامانوں سے نہیں ہوتا. وہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ صرف اور صرف توحید خالص سے صحیح ہوتا. اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. ہر ایک کی انفرادی زندگی کے تمام مسائل کا حل ایمان میں. پورے عالم کے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم تمام کے تمام مسائل کا حل خدا پاک کی قسم ایمان میں ہے، ایمان میں ہے، ایمان میں ہے. اسی لیے سب سے پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہر ایک سے یہ ہے ایمان بناؤ. ایمان بنانے کی راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دی. پہلے دن آپ نے ایمان کی آواز لگائی، ایمان کی دعوت دی. وہ مقامی کام بھی آپ نے کر کے دکھایا، باہر کی نقل و حرکت بھی کر کے دکھائی اور ایمان کے لیے جو کچھ آیا اس سب کو جھیل کے بتایا. ان کا ایمان اس طرح بنا کرتا ہے. اسی لیے کیونکہ ایک ہے ایمان بنانا، پھر اس بنے ایمان کو پکانا، پھر اس پکے ایمان کو بچانا اور اس بچے ایمان کو لے کر دنیا میں پھیلانا. ایمان بنانا بھی ہے، ایمان پکانا بھی ہے، ایمان بچانا بھی ہے اور ایمان کو پھیلانا بھی ہے. یہ ہماری تمہاری ذمہ داری. ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، ایمان بچے گا ہجرت سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے. پوری سیرت مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لو، تفصیل کا موقع نہیں. ہر ایک ایمان بنانے پہ لگا ہوا، ہر ایک ایمان کے پکانے پہ لگا ہوا، ہر ایک ایمان بچانے پہ لگا ہوا، ہر ایک ایمان کی محنت پر اور ایمان کے پھیلانے پہ لگا ہوا. اس امت کی ذمہ داری اپنی ذات سے اپنی زندگی کی ذمہ داری بھی ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم باپوں کی پشتوں میں نہیں آئے تھے، ہمارے دادے پردادے پیدا نہیں ہوئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی قیامت کا سورج کب طلوع ہوتا ہے اور کب مغرب سے نکلتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس وقت تک جتنا انسان آنے والا ہے اس کے حق میں رونا، اس کے لیے قربانیوں کی ترتیبیں بنانا، ان کے لیے سوچنا، اپنا سب کچھ کھپانا ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کی نیابت میں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ ساری قربانیاں دے کر اس امت کو بنایا تھا، پھر ساری امت کو لے کر آپ عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں، اور حجۃ الوداع کے خطبات کو پڑھو، حضور کو معلوم ہے کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ پردہ فرمانے والے ہیں۔ عرفات کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لو، کسی دعا میں یہ بات نہیں ملے گی اے اللہ میرا علی شہادت سے بچ جائے، اے اللہ میرا عمر شہادت سے بچ جائے، اے اللہ میرے جگر کو حسن حسین شہادت سے حضور کو معلوم تھا بذریعہ وحی ان لاڈلوں کی شہادت اسی امت کے لوگوں کے ہاتھ ہونے والی ہے۔ یہ لو کان آبادی نبی اللہ کان عمر، نبوت کی استعداد رکھنے والا عمر اسی امت کے لوگوں کے ہاتھ ہلاک ہوگا، حضور کو معلوم تھا۔ حضرت عثمان کو جس طرح شہید کیا جائے گا اور جس طرح نالے بہیں گے اور حضرت عثمان قیامت کے میدان میں آئیں گے، ایک طرف حضور ہوں گے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، خون بہنے کی حالت میں عثمان آئیں گے، ہم تعالیٰ شانو کی جناب میں کہیں گے اے اللہ ان سے پوچھ میرا کیا قصور تھا جو انہوں نے میرا یہ حال کیا تھا۔ حضور کو یہ سب معلوم تھا، لیکن پورے عرفات کی دعاؤں میں جو حجۃ الوداع ہے، جس کے بعد حضور کو عرفات میں نہیں آنا ہے، جس عرفات کے میدان میں ماں و شما جیسے معمولی حاجی کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا، تمام نبیوں کا سردار حبیب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن دعاؤں میں کہیں شہادتوں سے بچانے کی کوئی دعا نہیں۔ گویا بزبان حال، گویا بزبان حال محمد الرسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میرا خاندان، میرے لاڈلے، میرے داماد، میری بچوں کی بیوگی، میرے نواسوں کی لاشوں کا تڑپنا، یہ سب کچھ ہو کر کے بھی میری یہ امت بچ جائے، میں یہ سارے غم اپنے پر برداشت کرنے کو تیار۔ ہم نے نہ ہم نے خدا کو پہچانا، نہ ہم نے اپنے نبی کو پہچانا، نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جو کچھ دنیا کر رہی ہے ہم بھی اسی رو میں بہ رہے۔ اس عرفات کے میدان میں یہ بارے گراں، یہ امانت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی روشنی میں بلغ ما انزل الیک من ربک فاستقم کما امرت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان تمام آیتوں کی روشنی میں حق رسالت ادا کیا تھا، حق عبدیت ادا کی تھی، اور اس انداز سے ادا کی تھی، اور وہ ساری یہ سارا جو کچھ آپ لائے تھے اس امت کے ایک ایک فرد کے حوالے آپ نے کیا تھا۔